بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 57 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا الثالث ان الازل کی عبارت سے ہوگی اور وتنفذ فیہ ابعادہ کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث ان الازل لیس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها، بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي۔ ومعنى أزلية الحركات الحادثة أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية، وهذا هو مذهب الفلاسفة، وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم، وإنما الكلام في الحركة المطلقة، والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الجزئي، فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات۔ الرابع أنه لو كان كل جسم في حيز لازم عدم تناهي الأجسام، لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاو المماس للسطح الظاهر من المحوي، والجواب أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده۔ الثالث تیسری بحث یعنی تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ان الازل لیس عبارتاً، کہ ازل سے مراد کوئی مخصوص حالت نہیں ہے یہاں تک کہ لازم آئے اس کے اندر جسم کے موجود ہونے سے حوادث کا موجود ہونا، بل ہوا عبارتاً، بلکہ ازل سے مراد اولیت کا نہ ہونا یعنی ابتدا کا نہ ہونا ہے، او عن استمرار الوجود، یا جانب ماضی میں فرض کردہ غیر متناہی زمانوں میں وجود کا استمرار ہے۔ ومعنی ازلیت الحرکات، اور حرکات حادثہ کے ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حرکت نہیں مگر اس حال میں کہ اس سے پہلے دوسری حرکت ہے غیر متناہی حد تک، لا الی بدایت، غیر متناہی حد تک، اور یہی فلاسفہ کا مذہب ہے اور وہ یہ بات مانتے ہیں۔ وہم یسلمون، اور وہ یہ بات مانتے ہیں کہ حرکات جزئیہ میں سے کوئی بھی قدیم نہیں، لا شیء من جزئیات الحرکت بقدیم، کہ حرکات جزئیہ میں سے کوئی حرکت قدیم نہیں، اور ان کی بات جو قدیم ہونے کی ہے وہ صرف مطلق حرکت کے بارے میں ہے۔ والجواب، اور ان کا جواب یہ ہے کہ مطلق کا کوئی وجود نہیں ہوتا مگر جزئی کے ضمن میں، لہذا ہر جزئی کے حادث ہوتے ہوئے مطلق کے قدیم ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
الرابع، چوتھی بحث یعنی چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہر جسم حیز میں ہوگا تو اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم آئے گا، لازمہ عدم تناہی الاجسامی، تو اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ لأن الحیز، اس لیے کہ حیز جسم حاوی یعنی گھیرنے والے جسم کی وہ سطح باطن ہے، وہ باطنی سطح ہے جو جسم ماہوی کی سطح ظاہری سے متصل ہوتی ہے، جو جسم ماہوہ یا جسم ماہوی کی سطح ظاہری سے متصل ہوتی ہے۔ والجواب، اور جواب یہ ہے کہ ان الحیز عند المتکلمین، کہ حیز متکلمین کے نزدیک وہ موہوم خلا ہے جو جسم کو پر کرتا ہے اور اس کے اندر جسم کے ابعاد ثلاثہ یعنی طول، عرض اور عمق نفوذ و سرایت کرتے ہیں۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں الثالث اور الرابع یعنی تیسرا اعتراض اور چوتھا اعتراض یا تیسری بحث یا چوتھی بحث کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔ الثالث، یہاں سے تیسرا اعتراض ذکر کر رہے ہیں جو شارح علامہ تفتزانی کے قول ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت فی الازل لازم ثبوت الحادث فی الازل کی عبارت پر کیا گیا ہے، اور اس میں بھی لفظ ازل اس کو مد نظر رکھ کر اعتراض کیا گیا ہے، جس کا اصل یہ ہے کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو اس کے ازلی ہونے سے حادث کا ازل میں ہونا اس وقت لازم آئے گا، حادث کا ازل میں ہونا اس وقت لازم آئے گا جب ازل کسی مخصوص وقت کا نام ہو، اور وہ ازل ایسے مخصوص وقت کا نام ہو جس سے پہلے کوئی زمانہ نہ ہو۔ ازل کسی ایسے مخصوص وقت کا نام ہو جس سے پہلے کوئی زمانہ نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان الازل لیس عبارت عن حالت مخصوصۃ، کہ ازل ایک مخصوص حالت کا نام نہیں ہے، حتی یلزم من وجود الجسم فیہا وجود الحوادث فیہا، کہ لازم آئے اس میں جسم کے وجود سے اس میں حوادث کا وجود، بل ہوا عبارت عن عدم الاولیت، بلکہ ازلیت نام ہے عدم اولیت کا، عدم اولیت کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، یعنی ابتدا کے نہ ہونے کا، ابتدا کے نہ ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے، ازل نام ہے ابتدا کے نہ ہونے کا، اور دوسرا مفہوم یا جانب ماضی میں فرض کیے گئے غیر متناہی زمانوں میں وجود کے مسلسل برقرار رہنے کا، ان استمرار الوجود، وجود کا استمرار ہو، فی ازمنۃ مقدرۃ، غیر متناہی زمانے جتنے بھی فرض کیے جا سکیں ان سب میں وجود مسلسل رہے، اور ان دونوں کا حاصل کیا ہے؟ یعنی ان عدم الاولیت ہو یا استمرار الوجود کا مفہوم ہو، دونوں کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمیشہ سے ہونا، ازل کا مطلب ہمیشہ سے ہونا۔ جب ازلیت کے یہ معنی ہیں تو ایسی صورت میں مذکورہ دلیل سے افلاک کی حرکات حادثہ کے ازلی ہونے کے جو فلاسفہ قائل ہیں وہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اس معنی کے اعتبار سے حوادث کا ازلی ہونا اس وقت محال ہے جب وہ متناہی ہوں، اور فلاسفہ افلاک کی حرکات حادثہ کو متناہی نہیں مانتے، بلکہ افلاک کی حرکات حادثہ کے ازلی ہونے کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں افلاک کی حرکت کبھی معدوم نہیں ہوئی، افلاک کی حرکت کبھی معدوم
نہیں ہوئی، بلکہ ہر حرکت سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہے. لا الى نہایت ما من حرکت الا وقبلها حرکت اخرى، کہ کوئی بھی حرکت اس حرکت سے پہلے ایک اور حرکت ہے، اس سے پہلے ایک اور حرکت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اس اعتراض کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اگر ازل کسی مخصوص حالت اور وقت کا نام ہوتا جو حقیقی ظرف بننے کی صلاحیت رکھتا، تب تو ازل میں جسم کے پائے جانے سے ان حوادث کا بھی اس میں پایا جانا لازم آتا جن حوادث سے جسم خالی نہیں ہے. یعنی اگر ایک برتن کی طرح ہوتا تو ظاہر ہے برتن میں تو ایک مخصوص چیز مخصوص وقت میں ہی آ سکتی ہے. اگر یہ مفہوم ہوتا تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہو سکتی تھی، لیکن ازل سے کوئی مخصوص وقت مراد نہیں ہے جو ظرف بننے کی صلاحیت رکھے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ جو اعیان حوادث سے خالی نہیں ہیں، جو اعیان حوادث سے خالی نہیں ہیں، وہ اگر ازلی ہوں گی تو ان حوادث کا بھی ازلی ہونا لازم آئے گا جن سے وہ خالی نہیں، یعنی ان اعیان. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ جو اعیان حوادث سے خالی نہیں ہیں وہ اگر ازلی ہوں گی تو ان حوادث کا بھی ازلی ہونا لازم آئے گا جن سے وہ خالی نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ کسی چیز کے ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، یا ازلیت سے مراد جانب ماضی میں فرض کیے گئے غیر متناہی زمانوں میں کسی چیز کے وجود کا مستمر ہونا، اور درمیان میں یعنی اس کے اندر تسلسل ایسا ہو کہ درمیان میں کچھ وقت بھی وہ چیز معدوم نہ ہو. دونوں تعریفوں کا مطلب ایک ہی ہے. اب دو لفظ ہیں ازلیت اور ابدیت. ازلیت اور ابدیت، ان کے مجموعے کو سرمدیت کہا جاتا ہے. ایک اصطلاحی لفظ ہے کہ سرمدی ذات. تو سرمدی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ازلیت اور ابدیت ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سرمدی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گی. تو بہرحال جب ازلیت سے مراد عدم اولیت اور ہمیشہ سے ہونا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے حادث کا ازلی ہونا محال نہیں ہے. درمیان میں ایک سوال و جواب بھی ہے. معنی ازلیت الحرکات الحادثتی. سوال یہ ہے کہ افلاک کی حرکات جزیہ حادث ہیں. افلاک کی حرکات جزیہ وہ حادث ہیں، پھر فلاسفہ حرکت افلاک کو قدیم کیوں کہتے ہیں؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کلام مطلق حرکت میں، یعنی فلاسفہ کا جو کلام ہے کہ حرکت افلاک قدیم ہے، یعنی فلاسفہ کا یہ نظریہ کہ حرکت افلاک قدیم ہے، یہ مطلق حرکت کے بارے میں ہے. ان کے نزدیک مطلق حرکت اور ہے اور حرکات جزئیہ اور ہیں. تو فلک کی حرکات جزئیہ تو فلاسفہ بھی ان کا قدیم نہ ہونا بلکہ حادث ہونا مانتے. مطلق حرکت کو قدیم کہتے ہیں اور فلک کی حرکات جزئیہ کو حادث مانتے، اور ان حرکات جزئیہ کو ان کے ازلی کہنے کا مطلب کہ جب فلک کی حرکات ازلی ہیں تو جزئیہ بھی اس کے اندر آئیں گی. تو اس کے معنی ازلیت الحرکات الحادثہ سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس پیدا ہونے والے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ازلی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جانب ماضی میں لا الہ نہایہ جو بھی حرکت فرض کی جائے گی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوگی، اور جب ان حرکات جزیہ میں سے ہر حرکت دوسری حرکت سے مسبوق ہے اور مسبوق بالغیر حادث ہوتا ہے تو تمام حرکات جزیہ اس پہلو سے ان کے نزدیک حادث ہوئیں. تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی کلی بحیثیت کلی ہونے کے خارج میں موجود نہیں ہوتی، کہ اکیلی کلی وجود میں ہو اور اس کی جزیات نہ ہوں، بلکہ اپنے افراد اور جزیات کے ضمن میں موجود ہوتی ہے. جیسے انسان
کلی ہو کر اور تمام تشخصات سے مجرد ہو کر خارج میں موجود نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف انسان ہے، بلکہ زید، عمر، بکر وغیرہ افراد اور جزیات کے ضمن میں موجود ہے۔ اسی طرح مطلق حرکت ایک کلی ہے، اس کا وجود حرکات جزئیہ کے ضمن میں ہی ہوگا، اور حرکات جزئیہ حادث ہیں، تو جو حرکت مطلقہ ان حرکات جزئیہ حادثہ کے ضمن میں ہے وہ بھی حادث ہوگی۔ حرکات جزئیہ کے حادث ہوتے ہوئے ان کے ضمن میں پائے جانے والی حرکت مطلقہ کے قدیم ہونے کا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی جو بڑی چیز ہو وہ حادث ہو، بھائی ایک میٹھی چیز ہے، ایک شربت میٹھا ہے، تو اب میٹھے کے ضمن میں یہ کہیں کہ اس میٹھے کے اندر کڑوا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب حرکت مطلقہ جو حرکات جزیہ کے ضمن میں ہے تو وہ کیسے حادث ہو سکتی ہے؟ لہذا فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث کل من الجزئیات، کہ مطلق کے قدیم ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جزیات میں سے ہر جزئی کے حادث ہونے کے ساتھ، کہ ہر جزئی جب حادث ہے تو مطلق حرکت کیسے قدیم ہوگی۔ الرابع سے چوتھی بحث، یہ چوتھا اعتراض اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر ہر جسم کا حیز میں ہونا ضروری ہو تو اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم آئے گا، کیونکہ حیز جسم حاوی کی باطنی سطح کا نام ہے جو جسم محوا کی ظاہری سطح سے متصل ہوتی ہے۔ تو اگر ہر جسم کا حیز بمعنی کسی جسم حاوی کی سطح باطن میں ہونا ضروری ہو تو وہ جسم حاوی بھی، حاوی بمعنی گھیرنے والا، اور محوا جس کو گھیرا گیا ہے، تو جسم حاوی خود کسی حیز کے باطن میں ہوگا، اور وہ جسم حاوی بھی کسی حیز بمعنی جسم حاوی کی سطح باطن کے اندر پایا جائے گا۔ جیسے ہم ایک چھوٹی ڈبی کے اندر ایک گولی کو رکھیں، پھر اس ڈبی کو ہم ایک بڑی ڈبی کے اندر رکھیں، اور پھر اس بڑی ڈبی کو ہم کمرے کے اندر رکھیں، تو اس طرح ہر ایک کے لیے ایک حیز ہوگا۔ مثلا وہ بڑا ڈبہ ہمارے کمرے کے اندر ہے، اس ڈبے کے اندر ایک چھوٹا ڈبہ ہے، اور اس ڈبے کے اندر ایک گولی ہے، تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا جائے گا۔ تو اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم آئے گا، اور اجسام کا غیر متناہی ہونا باطل ہے۔ والجواب سے اس چوتھے سوال کا جواب دیا ہے کہ حیز کا جو معنی معترض بیان فرما رہے ہیں وہ فلاسفہ کے نزدیک ہے، تو فلاسفہ والا معنی اگر لیا جائے تو پھر واقعی یہ سوال بنتا چلا جائے گا اور ایک لامتناہی سلسلہ لازم آئے گا، اور یہ سوال صرف اس حیز کے معنی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ متکلمین کے نزدیک حیز ہر جسم کا ہوتا کون سا ہے؟ ہر جسم کا حیز وہ موہوم خلا ہے جس کو جسم بھرے ہوئے ہوتا ہے، اور جس کے اندر جسم کے ابعاد یعنی طول، عرض اور عمق سمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی جسم 2 ہاتھ لمبا، 1 ہاتھ چوڑا اور 1 بالشت موٹا ہے، تو وہ جسم 2 ہاتھ لمبے اور 1 ہاتھ چوڑے اور 1 بالشت گہرے خلا کو پر کیے ہوئے ہوگا، یعنی اس نے فضا میں سے ایک جگہ پہ ہم نے ایک ڈبہ اگر اس طرح کا رکھا ہے جس کی اس طرح کی لمبائی چوڑائی ہو، تو یہی خلا جس کو جسم نے پر کیا ہوا ہے اور اس میں وہ جسم، وہ ڈبہ سمایا ہوا ہے، یہ اس جسم کا حیز ہے۔ ازمنۃ مقدرۃ، ازمنہ کے ساتھ مقدرہ کا لفظ لائے، یہ مقدرہ بمعنی مفروضہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ تو شے واحد ہے،
بہت سے زمانوں میں اس کا انقسام فرضی ہے، یعنی زمانہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے زمانوں میں اس کا تقسیم کرنا کہ گزرے ہوئے بہت سے زمانوں میں، کئی صدیوں میں، تو اس کے لیے ازمنتن کے ساتھ مقدرتن کے لفظ کو ذکر کیا، اور یہ مقدرتن مفروضتن کے معنی میں ہے۔ سطح ہر چیز کا بالائی اور اوپری حصہ، اوپر والا حصہ اس کو سطح کہتے ہیں، اور علم الہندسہ کی اصطلاح میں وہ شے جس میں طول عرض ہو اور عمق نہ ہو، یعنی دو چیزیں پائی جائیں، سطح جس میں طول اور عرض تو پایا جائے لیکن اس میں عمق نہ پایا جائے، علم الہندسہ کی اصطلاح میں اس کو بھی سطح کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔